بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نالج ٹو گرو کے اسلامک سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے پہلے قاتل کے بارے میں کہ دنیا کا سب سے پہلا قاتل کون تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا آدمی جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا وہ کون تھا، اور دنیا میں سب سے پہلا انسان جو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ کون ہے۔ تو اس حوالے میں اگر ہم بات کریں تو دنیا میں سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل دراصل یہ دونوں ہی حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا کے ہاں جب اولاد پیدا ہوتی تھی تو وہ اولاد جڑواں پیدا ہوتی تھی، اور ہر جوڑے میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ تو جب ایک جوڑے کے لڑکے کو دوسرے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ اور دوسرے جوڑے کے لڑکے کا پہلے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ اس طرح نکاح کروا دیا جاتا تھا، اور یہ تب کی شریعت اور تب کے فرامین تھے۔ اس دستور کے مطابق حضرت قابیل کا نکاح حضرت حابیل کی بہن سے ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابیل نے اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ وہ اقلیمہ جو کہ زیادہ خوبصورت تھی وہ اس کا طلبگار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یعنی وہ تیری بہن لگتی ہے اس لحاظ سے، اس لیے تیرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری قربان کر کے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ حابیل سے کہہ بھی دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا قربانی قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ متقی لوگوں کی ہی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہو جاتی۔ اور ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو جواباً میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، یعنی تمہیں قتل کے لیے ہاتھ میں نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی گناہ ہو تمہاری سزاؤں کا وہ تمہارے ہی سر پڑے اور تم ہی اس کی سزا بھگتے۔ آخر کار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق قتل کا یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہاں پہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا قتل کا، اور جس دن یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا اس دن منگل کا روز تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین پہ لرزہ طاری رہا، یعنی زلزلے کی سی کیفیت طاری رہی، اور جانور پرندے درندے سب اضطراب اور بے چینی میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ قابیل جو رنگت میں بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، اپنے بھائی کا قتل کرتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اس کے چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس واقعے کا بہت رنج و غم ہوا، یہاں تک کہ آپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک نہیں مسکرائے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل کے لیے مرثیہ بھی کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غصے میں آ کر غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکارا دھتکارا اور اپنے ہاں سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں پر ابلیس اس کے پاس آیا، اور ابلیس نے اس کو مزید گمراہ کیا اور کہا
کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی تھی، یعنی حابیل کی قربانی کو اس لیے آگ نے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تم بھی آگ کی پوجا کرو، آگ کی پرستش کرو۔ یعنی قابیل نے پھر شیطان کی بات مان لی اور وہ آگ کی پوجا کرنے لگ گیا، تو لہذا قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے ناحق قتل کیا، اور یہی پہلا شخص ہے جس کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام بعد میں پھر یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے، یعنی اس کے بیٹے نے جو کہ اندھا تھا، اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد تقریباً 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس کی ہو چکی تھی، آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا، جس کا عربی میں معنی ہبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا۔ ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں بھی مانگی، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ واقعات روح البیان تفسیر میں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ المائدہ میں ہے یہ واقعہ درج، اور ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی یعنی قربانی پیش کی، تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کروں گا، یعنی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ بولا دوسرے کو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، تو جس کی قربانی قبول ہوئی تو اس نے جواباً یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی جو متقی ہوتا ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا، مجھے قتل کرے گا، تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے تو تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کو قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا، تو رہ گیا نقصان میں۔ اس واقعے سے بہت سارے عبرت کے نشان اور بہت سارے سبق آموز ہدایات بھی ملتی ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے کی وجہ سے ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قابیل نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسد بہت ہی بری اور خطرناک بیماری ہے۔ خون ناحق بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ اس کے جرم کی وجہ سے ایک نبی کا بیٹا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے راندہ درگاہ ہوا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر ناحق خون میں حصہ دار ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہوں میں وہ برابر کا حصہ دار ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کی اولاد کا نیک ہونا لازم نہیں ہے۔ واللہ تعالی و رسولہ عالم۔